پاکستان کی چیف جسٹس کی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہے جس کا نام قاضی فائد عیسیٰ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل ترین انسان ہے، اور سب سے بڑا الو کا پٹھا یہ ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا آئین کو پہلے رکھنا ہے یا اسلام کو پہلے رکھنا ہے۔ آئین تو وہ ہے جو بھٹو کے دور میں چند لوگوں نے بیٹھ کر بنایا، اور جس کا جی چاہتا ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، مارشاء اللہ لگا دیتا ہے۔ تمہارے آئین کو تو یہی حیثیت ہے، لیکن اسلام، اس کا آئین وہ ہے جو خود خدا نے عطا فرمایا، محمد رسول اللہ نے نافذ فرمایا۔ جناب فائد عیسیٰ صاحب، کان کھول کے سن لیں، ہمارا منہ مت کھلوائیں۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ ایک عورت اپنا کیس لے کر گئی اور جج نے اس کے ساتھ زنا کیا، تب آپ کا آئین کہاں تھا؟ اور پھر نوجوان لڑکیاں وہ یوں کر کے کتبے پکڑ کے کھڑی ہیں اسلام آباد، اور ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کسی جج کے ساتھ رات نہ گزاریں۔ یہ تمہارا نظام جسٹس ہے، یہ تمہارا آئین ہے، اور ادھر اسلام ہے کہ اگر ایک بچی کا دوپٹہ بھی راجہ داہر کھینچے تو محمد بن قاسم آ کے ڈیبل کی اینٹ سعید بجا دیتا ہے۔ اسلام کا نظام اپنا نظام ہے۔ تو جسٹس صاحب، آپ اپنے کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، اور اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا اتنا بے حیا بندہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہا جی خادم رضوی کو آپ نے خادم رضوی حافظ کیوں لکھا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ 6666 آیات کا حافظ ہے، وہ 70,000 سے زیادہ احادیث کا حافظ ہے، وہ قرآن کا ترجمہ، تفسیر سب کچھ جانتا ہے۔ اب ایک جج ہے تو اس کو جج کہنا چاہیے کہ نہیں؟ چور کو چور کہنا چاہیے کہ نہیں؟ جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو جو عالم ہو اس کو عالم کہنا چاہیے کہ نہیں؟ جو حافظ ہو اس کو حافظ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ آپ لوگ کان کھول کے سن لیں، جو انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا برداشت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حافظ قرآن اس ملک کا سربراہ بن گیا تو پھر یہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ اتنے بے غیرت ہیں، امریکہ برطانیہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو لبرل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، اور ہم یہ بات ببانگے دہل کر رہے ہیں اور اس بندے کے خلاف کر رہے ہیں، اس غنڈے اور بدماش کے خلاف کر رہے ہیں جس کا نام فائد عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو چیف جسٹس کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ یہ بات کرتے ہیں، اس کا انجام کچھ بھی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ ہم برسرے ممبر بھی کریں گے، برسرے بازار بھی کریں گے، اور وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ زمانے کو بتائیں گے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کا دین بیان کرنے والے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والے ہیں۔ خادم رضوی صاحب کو حافظ کیوں کہا؟ کیا تکلیف ہے حافظ کہنے میں؟ انگریز ناراض ہوتا ہے، امریکہ ناراض ہو جائے گا اور ڈوب کے نہ مردے۔ یار کتا بھی اپنے مالک دی حفاظت واسطے پہ جاندہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تے یار جے تسی مسلمان ہو تے قرآن دی حفاظت واسطے تین تو چاہیے سی تو انگریزاں دے اکھے آکڑ جاندہ کہ وہ قرآن دا حافظ ہے بھائی، لیکن افسوس جو پچھو جناب انہوں فیڈ کیتا جاندہ ہے۔ نال کہہ رہا سی کہ ہمارا آئینی ادارہ خادم رضوی کو اتنی عزت کیوں دے رہا ہے؟ بھئی عزت تے وہ دیندا ہے نا جہدے کول عزت ہوئے، تے جہدے کول اپنے کول ہی نہ ہوئے۔ تو جیسے بغیرت بندے کو کیا پتہ عزت کیا ہے؟ عزت اسی کو ملتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے۔ اگر فائد عیسیٰ ذلت کا طوق تیرے گلے میں ہے، نون لیگ کے گلے میں ہے، پی ٹی آئی کے گلے میں ہے، پی پی کے گلے میں ہے، تو انہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا، ذلت کا طوق ان کے گلے میں پڑا، اور خادم حسین رضوی نے ناموس رسالت کا پرچم اٹھایا، ختم نبوت کا پرچم اٹھایا، ہر ظلم سہ کے یہ کہتا رہا، اور ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ فرمایا جب تک جسم میں جان ہے ختم نبوت پہ پیرا بھی دیتا رہوں گا، ناموس رسالت پہ پیرا بھی دیتا رہوں گا۔ جسٹس صاحب، سپریم کورٹ نو سپریم کورٹ ہی رہن دیو، نون لیگ دے کوٹھے دی رنڈی نہ بناؤ۔ تینوں اگر اینا پوت سوار ہے نا، سب تو پہلے انہاں ججاں نو پکڑو جنہاں مشرف دور دے اندر پی سی اے دے تحت آئین توڑ کے حلف اٹھایا، پہلے انہاں نو پکڑو۔
پھر جناب انہوں نے پکڑو جنہوں نے ختم نبوت دے قانون تبدیلی کی، جنہاں رسول اللہ دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، پارلیمنٹ چو 7B اور 7C کڈی، ختم نبوت دا اوت کڈیا قادیانیاں نو جناب راستہ دین واسطے، انہوں نے پکڑو، انہوں نے کٹہرے چ لیاؤ تے سانو بھی بلاؤ، تحریک لبیک یا رسول اللہ والے بھی آ جان گے۔ پھر جس نے ختم نبوت نہ غداری کی جو او دی شرعی سزا ہے انہوں دیتی جائے۔ نہیں لبیک نے کہاں قانون توڑا بھائی؟ قانون تے انہوں نے توڑیا جنہاں ختم نبوت نو جناب پارلیمنٹ چو کڈیا، قانون تے انہوں نے توڑیا نا، تے گرفت انہوں دی ہونی چاہیے۔ اور جناب جڑاں والے دے اندر چند بینچاں نو اگ لگی، دیواراں سڑیاں، اوتھے جناب وزیر اعلیٰ بھی آ رہے ہیں، اوتھے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، اوتھے ہے الو دا پٹھا چیف جسٹس بھی، یہ کہ خادم رضوی کو حافظ کیوں لکھا، اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بھائی عزت دنیا اس لیے کر رہی ہے کہ اس مرد کلندر کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس نے عزت رسول پہ پہرا دیا ہے۔ جو عزت رسول پہ پہرا دیتا ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول عزت عطا کرتا ہے۔ اے جناب آ گئے، چند دیواراں جلیاں، آ کے اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ دیواریں جلائی ہیں ان کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، سب اس کے خلاف جہاد کریں۔ عیسائیاں دے چرچ دی دیواراں تے چیف جسٹس نو نظر آئیاں، لیکن فلسطین دیاں چیخ دیاں ہوئی عورتاں نظر نہیں آئیاں، فلسطین دیاں دیواراں تے بچیاں دے لوتھڑے لٹکے ہوئے نظر نہیں آئے، اتھے جناب فاسٹ فورس بمباں دی بمباری اور ادھے نال جناب ہزاراں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ہن چیف جسٹس نہیں کہنا بھی جناب جہاد فرض ہو چکے، کیوں؟ امریکہ ناراض ہوئے گا تو عیسائیاں دی حفاظت واسطے تو امریکہ نے خوش ہونا سی، اس واسطے انہوں دے چرچ دے چند بینچ سڑن، دیواراں گرن تے جہاد فرض ہو جائے کہ مسلمان لٹ جان۔ جناب کشمیر دیاں بچیاں چیخ دیاں رہیاں، کسے سنی ہے؟ کسے چیف جسٹس نے؟ کسے دوسرے تیسرے نے؟ ہر ایک کوئی بھنگ پی کے ستا ہے۔ عیسائیاں واسطے تے سارے ریڈی نے، تے جدوں جناب دین دی باری آئے، جدوں اسلام دی باری آئے، جدوں حضور دی امت دیاں بچیاں دی باری آئے، سب کوئی خاموش۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، محبوب کافراں تے منافقاں نال جہاد کرو، واغلظ علیہم، انہاں تے سختی فرماؤ، انہاں نوں تاس کے رکھو، آسرا نہ کرو۔ یہ تے قرآن دا فرمان ہے۔ پھر کیتا اعلان، کیوں؟ امریکہ ناراض ہو جائے گا تو بادشاہ نہ سانو ایسے چیف جسٹس دی ضرورت ہے، نہ ایسے ذمہ داران دی ضرورت ہے۔